بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ اس کا ایک پوائنٹ یعنی سلام بن ابی الحقیق کا قتل، اس کی دو قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکی ہیں۔ اب نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، یعنی دوسرا ہیڈنگ ہے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ۔ وی لاگ نمبر ہے 400 یعنی 400، اور آج اس ٹاپک کی تیسری قسط ہے، یعنی غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات کی تیسری قسط ہے۔ دو قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ناظرین پیج نمبر ہے 436، وی لاگ نمبر ہے 400، اور آج اس کی ہے تیسری قسط۔ ناظرین یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اور یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، رائٹر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ناظرین تیسری قسط ہے، وی لاگ نمبر ہے 400 اور پیج ہے 436، اور اس سبجیکٹ کا ہیڈنگ کا سیکنڈ سب ہیڈنگ ہے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو عمل میں آئی۔ اس کی روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی، اور نشانہ ابو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں، اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن آسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی اکرم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا، اور سمامہ نے
پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ سمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر کہا خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا، اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مقبوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ حضور اکرم کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا خوش رہو اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا سمامہ تم بد دین ہو گئے ہو۔ سمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ سمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا تیسرا پوائنٹ ہے غزوہ بنو لحیان، مگر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ جو آج کی تیسری قسط تھی، جو کہ ویلاگ نمبر 400 کا حصہ تھا، ہم آپ کے سامنے رکھ چکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تیسرا پوائنٹ غزوہ بنو لحیان۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوا۔ آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں، موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جھولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار باکر دار اور اس غار کی باتیں کریں، بیٹھے ہوں گے ابو بکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں، جہاں کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امین، آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں کریں، آہ لوگو کھس کھساہٹ جن کے قدموں کی سنے آقا وہاں، بلال حبشی کے رتبے کو مقام کو بیاں کریں، آہ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔